کہ یہ مت کہو کہ جو اللہ اور اس کا رسول چاہے، بلکہ یہ کہو جو صرف اللہ چاہے. تو ایسی یہ اس حدیث کی کچھ وضاحت فرما دیں. بالکل اللہ کے رسول علیہ السلام نے توحید کے بارے میں بڑے غیرت مند. یہی حضور کا کمال. جھوٹے آدمی کا ہوتا ہے کہ وہ چاہتا ہے لوگ ملک کو پروجیکٹ کریں، بڑھائیں، خوش ہوتا ہے. حضور ٹوک دیتے، حالانکہ آپ سے بڑھ کر کوئی نہیں. کسی نے کہا نا ماشاء اللہ ماشاءتا، جو اللہ چاہ رہا آپ نے فرمایا آج جالتا نہیں للہ ندن، تو نے مجھے خدا کے ساتھ شریک بنا دیا کہ دو خدا آج جالتا نہیں للہ ندن بل قولوا ماشاء اللہ وحدہ. یہ نہ کہا کرو کہ اللہ رسول چاہے، صرف یہ کہو کہ جو اللہ اکیلا چاہے. تقدیر اللہ کے ہاتھ میں رہنے سے شریعت کے حضور حاکم ہے. آپ نے دین ہمیں بتایا، اس میں آپ اتھارٹی ہیں. جو حلال کہہ دیا حلال ہے قیامت دین کے. جو تقدیر ہے نا، کل ایک بچہ بڑا پریشان تھا، یہ سوال آپ کے بھی شاید ذہن میں. اس نے کہا آپ کہتے ہیں ولی اور دوسرے جو ان کو نہیں اللہ نے یہ اختیار دے دیا کہ لوگوں کی مشکلیں حل کرے. چلو کہتا ٹھیک ہے، مگر فرشتوں کو تو دیا نا. فرشتے سارا کچھ کرتے ہیں، بارشیں برسا رہے ہیں، جانیں ڈالتے ہیں، جسموں میں نکالتے ہیں. جو ہو رہا فرشتوں کے ہاتھوں میں ہو رہا. یہ بات بھی بہت سمجھنے کی ہے. اہل ایمان کو یہ سمجھ نہیں چاہیے ورنہ کافر ہو جائیں گے. فرشتوں کو غلط سمجھنے سے تو دیوتا بنے. یہ ہندو لوگ جو 33 کروڑ دیوتا مانتے ہیں پاگل نہیں ہیں، وہ فرشتے اس چیز کا، کوئی وایو دیوتا ہوا کا، کوئی بارش کا، ان کو مانتے ہیں کہ خدا نے یہ محکمے انہیں دیے، اس لیے ان سے فریادیں کرتے ہیں، ان کی نیازیں دیتے ہیں اور اپنی طرف سے مصنوعی ان کے بت بنائے ہوئے. یہ مکہ میں بھی جو لات منات اور عزا تھے یہ فرشتوں کے بت تھے اور مردوں کے نہیں تھے. مردوں کے بت اور تھے، لات منات اور عزا. یہ تینوں بت دیویوں کے تھے، عورتیں بنائی ہوئی تھیں اور کہتے تھے فرشتے عورتیں. یہ بھی ایک من گھڑت بات انہوں نے کی جو اللہ نے قرآن میں کہا میں نے دیکھ لی ہے بات کہ مجھے بیٹیاں دیتے ہو اور تمہیں کوئی خبر دینا تمہارے بیٹی پیدا ہوئی تو شرم سے چھپتے پھرے. آپ بیٹی سے شرم کرتے ہو اور پہلے تو میری اولاد ہی کوئی نہیں، میں کیا اولاد پیدا کروں گا، اور بھی ہے مجھے تو وہ اولاد بھی ہے جس سے خود نفرت کرتے. فرشتوں کو وہ کہتے تھے. اب ان کے بارے میں سمجھیں، جو کہ نا فرشتوں کو ڈیلیگیٹ کر دیا اور اپنی مرضی سے بارش برس، کافر. ایک قطرہ نہیں برسا سکتا فرشتہ جب تک اللہ اذن نہ دے. وہ نوکر ہے. یہ کیا ہے کہ مینیجر جو ہے نا اللہ ہے، جیسے کارخانے کا مالک کہتا ہے یہ دوڑ کر کام کر، نوکر دوڑے پھرتے ہیں. نہ مشورہ دے سکتے ہیں کہ اللہ یہ کرنا ہی لا یسبقونہ بالقول. اللہ کہتا ہے فرشتوں کو بے وقوفوں پوچھتے ہو، وہ تو اپنی طرف سے پہل کر کے اللہ کے سامنے بات بھی نہیں کر سکتے. لا یسبقونہ بالقول وہم بامرہ یعملون. وہ جو حکم ملتا ہے وہ کرتے ہیں. ان کو آپ نوکر سمجھ، سرونٹ ہے، فیصلے میں ہونے میں کوئی دخل نہیں ہے. اس لیے فرشتوں کو پکارنا پوجنا تھا تو یہ لوگ اگر گمراہ بھی ہوتے فرشتوں کو پکارتے. چلو کوئی ان کے حوالے محکمے کی، مگر جب ذہن اسلام نے صاف کر دیا کہ وہ بیچارے کچھ نہیں کر سکتے، تم ہزار کہتے رہو کہ یہ کرو، نہیں کر سکتے. اللہ سے کہو وہ اپنے جس نوکر سے چاہے جو مرضی کام لے. اللہ نے ہوا سے کام لے لیا نا. جنگ خندق میں محاصرہ تھا، مسلمان جو جانیں ان کی گلے میں آ گئی، بہت تنگی ہو گئی، بے بسی ہوئی. اللہ کے رسول نے پھر دعا مانگی. مسجد اجابہ بنی ہوئی ہے، جدھر 7 مسجدیں ادھر ہی ہے، جہاں پھر قبول ہوئی. کئی دن حضور دعا میں لگے رہے، روتے رہے، اللہ قبول ہو گئی. آپ بشارت آ گئی. تو ہوا کیا پھر؟ اللہ کہتا میں نے ہوا کے ذریعے مدد کی، ہوا کے لشکر کو حکم دیا کہ خیمے اٹھ دو اور ان کے گھوڑے جو ان کو بگا دو. اب دیکھیں اٹھ گئیں جو پک رہی تھی، خیمے اکھڑ گئے. ابو سفیان نے کہا یار قیامت آ گئی، بھاگو بھاگو بھاگو. سب کافر دوڑ گئے. اللہ کہتا میں نے ہوا سے کام لیا. ادھر اصحاب جو تیر نوابیر سے پرندے، ان سے کام لے لیا. وہ جس سے جی چاہے کام لے وہ اس کا، مگر ہم اسی کو پکاریں گے. فیصلہ نہیں کوئی کر سکتا. نہ پرندے کر سکتے ہیں کہ ہم نے ان کے پینکریاں برسانی، نہ ہوا کر سکتی ہے. پکارو اللہ کو، ادعوا ربکم، اپنے رب کو آواز دو. وہ جس اپنے لشکر کو چاہے حکم دے، فرشتوں کو دے، نبیوں ولیوں کو کہہ دے، ہمیں کیا اعتراض. مگر کسی کے پاس یہ ڈیلیگیٹ نہیں بات کہ اس کو اللہ نے طاقت دے دی وہ کرتا پھرے جو مرضی. نہیں، کوئی کچھ نہیں. اسی لیے اللہ کے رسول نے جو بات، ایک حدیث تو یہ مشہور ہے کہ دعا مخد عبادت، کہ دعا عبادت کا مغز ہے. یہ نہیں صحیح بات، بے شک ٹھیک ہے مگر یہ حدیث نہیں تھی. ہم حضور کا نام لے کر ایسی بات نہیں کہہ سکتے جس کا ہمارے پاس پکا ثبوت نہیں. یہ ضعیف. دوسری جو ہے نا کہ اب دعا و ہر عبادت، اس سے بھی آگے کہ مغز چھوڑو، دعا ہی تو عبادت ہے. حضور نے فرمایا دعا مانگنا ہی تو عبادت. یہ جو ہے نا رکوع سجدے وغیرہ، یہ تو ایسے جیسے دربار میں گیا سلام وغیرہ کیا. اصل میں کیا کام ہے؟ نماز بھی آپ سنتے ہیں، نماز کا اصل نام عربی میں کیا؟ صلاح. حی علی الصلاح. صلاۃ عربی میں دعا کو کہتے ہیں. باقی رکوع سجدے اس کے ساتھ ادب میں ملا دیا کہ تم دربار میں آؤ سلامی دو. اصل میں دعا.
اس لیے اللہ کے رسول علیہ السلام سے میرے بھائیوں 7 موقع پر اللہ اکبر کہتے دعا استفتاح، کبھی سبحانک اللہ، کبھی اللہم بارک، کبھی وجہت وجہ، اتنی پڑھی ہیں دعائیں، رکوع میں جا کر، سیدھے کھڑے ہو کر، ربنا لک الحمد کے بعد، سجدے میں، درمیان میں، پھر آخری اتحیات میں، کبھی دوسری رکعت میں رکوع میں جانے سے پہلے ہاتھ اٹھا کر 7 موقعوں پر نماز کے اندر دعا ہے۔ نماز دعا کے لیے بنی ہے، آپ عادت ڈال لیں کہ تسبیحیں 3 ہی کافی ہے، دعائیں، رکوع میں بھی دعا میں لگے ہوئے، سجدے مانگتے ہی چلے جائیں۔ اور یہ بھی آپ میری گارنٹی پر سن لیں، سارا جہان سن رہا، پنجابی میں کریں، ہندی میں کریں، انگریزی میں کریں، عربی میں کریں، نثر میں، نظم، بالکل ٹھیک، کوئی پابندی نہیں دین نے لگائی۔ آپ کو دکھ ہے، بچہ مر رہا، آپ اس کے لیے کہتے ہیں اللہ میرے بچے کو شفا، ٹھیک۔ ہمارے یہاں تہجد کی اذان دیا کرتے تھے، پھر چلے گئے، فوت ہو گئے، ان کا یہی کام۔ جب میں نے میرے سے سن لیا، میں یہاں چارپائی اس وقت میری باہر ہوتی تھی، میں نے دیکھا کہ وہ تہجد کے وقت پھرنا رو رو کر اپنی زبان میں دعا کر، اور کہتے مولانا جو مذہب نماز کا کبھی رسم کے طور پر، پتہ تو اب لگا کہ اللہ نے نماز سے کیا لینا، مانگنے کے لیے حکم ہوا کہ مانگو آ کر مجھے۔ اس لیے دعا کرنا سیکھیں، قدم قدم پر مانگتے ہی چلے جائیں۔ تو آپ نے فرمایا دعا اور عبادت، کہ مانگنا ہی عبادت ہے، باقی سب عبادتیں اس کی شاخیں ہیں۔ جی وہ تو آپ دربار میں گئے، سلام کیا، سجدے میں پڑ گئے، یہ تعظیم ہے، مقصد اصلی دعا ہے کہ مانگو اللہ سے جو مانگنا۔